باپ ادھر آ جائیں سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما دیا جنہیں سمجھنا یا رسول اللہ رائینا لمبا کر کے پڑھیا اور اگر رائینا کر کے پڑھیا جائے لمبا کر کے پڑھیا جائے تو معنی ہوتا ہے بکریاں چران والا چرواہا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ دی ایک گل سن کے آپ جذبے میں چاہ گئے جس جذبے کر کے صحابی بھی تے کہندے نے نا رائینا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر ننگی تلوار پروردگار عالم نے فرمایا اے جبریل امین یا حبیب اللہ اسما قالنا سونے ابھی بات سمجھ نہیں آئی ساڑھے تے نظر رحمت فرماؤ رائینا نہیں کہنا اور دوسری بات میرا حبیب جو تقریر کرے تقریر ہی توجہ نہ سنی واسمعوا غور نہ سنو اے اللہ دی محبت دی شدت کدے اندر ہے بولو کدے اندر ہے غازی جننے بھی ہوئے کنہ اندروں بولو غازی جننے بھی ہوئے کنہ اندروں اللہ دے حبیب دی عزت دی جتھے ناس قادری خدا دی قسمت تیری عظمت نو سلام ہے اور ساری حکومت نو سداس دینا چاہنے ہیں آل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے اگر رحمت دیوس 20 کروڑ دے کر رہا ہو سکتا ہے رحمت تاج قادری دا 20 کروڑ آج کر رہا اے صدر زرداری 20 کروڑ خدا دی قسمیں پیر سید پیر فضل حق سیدہ مجد حدین اعلان کیتا صاحب زادہ صاحب نے 20 کروڑ میرے کو لے کارت داز ممتاز قادری خدا دی قسمیں پیر صاحب کی موجودگی دے اندر اسی سنی اپنا تن من دھن سب کچھ ویچ کرنے کی یارا 20 کروڑ روپیہ دیاں گے زرداری جے رحمت دیوس انگریز نو چھڑ سکنا ہے مسلمانہ نو قتل کرنے والے نو چھڑ سکنا ہے ایک کافر سلیل جنہیں کیا نبی پاک دا قانون کالا قانون ہے ایک ہی گالے گستاخی کرو تو سار قلم کر دو خدا دی قسمیں محبت اجاگر ہوئی تیار سنت و جماعت سب کچھ سرکار دے قدمت و قربان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے نزدیک پڑھن والا سامنے کہہ بیٹھا ہے میرے بھی پسند قدو شریف آپ نے تلوار نکال لی سجے بازو کو عثمان غنی نے پکڑیا کھبے تو مولا علی نے پکڑے علماء موجود نہیں آپ نے فرمایا میں سر قلم کرنا ہے میرے نبی دی پسند نو نہ پسند جتھے جتھے بھی سنی موجود نے نکلو باہر اور صدر زرداری کو دس دیو 20 کروڑ لے پیسہ دے بھکیا ایزی لوڈ کرونے وچوں کٹی جاندے جیڑا کام کر کے وچوں لئی دینا لے دے خون دا وعدہ کرو کہ 20 کروڑ روپیہ نور المصطفی رضوی صاحب دی قیادت اجر سی دیاں گے
یار اسی پھلاں دے ہاتھ پاواں گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ غازی الدین شہید نو محمد علی جناح نے کہا یار انکار کر دے جج دے سامنے کہ میں ایک کھتری نو نہیں ماریا. آپ نے رو کے فرمایا میں انکار نہیں کر سکتا, میں جدوں کراں گا اقرار کراں گا. انہاں چیزاں سنیاں نے پڑھیاں نہیں. دوسرا ممتاز قادری نے کہا میں نے زندہ گرفتار کریا دے, مینوں اے نہ کہ میں انہوں ماریا ہوں تسی مینوں مار رہے ہو. زندہ پکڑ کے جایا دے جج پوچھے گا ماریا میں کہنا ماریا. جو مزہ اقرار ہے انکار نہیں ہے. غازی الدین شہید کہنے لگا میں انکار نہیں کر سکتا. محمد علی جناح کہتا تیری جان قیمتی بچ جائے گی. فرمایا لکھا جان مصطفیٰ کے قدموں کو قربان میں ایک جان کی کراں گا. کہنے لگا تیری قیمتی جان کسی اور پاس سے کم آئے گی. فرمایا نہیں جو مزہ اقرار ہے انکار نہیں مزہ. دوسرا محمد علی جناح کہنے لگا اقرار کرنا کی لگتا ہے. فرمایا خدا دی عزت کی قسم ہے میں کٹہرے میں کھڑا ہونا جج پوچھتا تو ماریا سی, میں جدوں کہہ رہا ہاں میں ماریا سی. سچی سائڈ کے حسنین کا نانا کھلوتا ہوتا ہے, کھبی سائڈ کی مولا علی کھلوتے ہوتے ہیں. میں اقرار کرنا نانے دی سکھ ڈاکٹر نے کوئی جے اجازت ہوئے تو میں سر قلم کر دیں. ماں بھی پھر تیری میری بھی غازی مرید حسین کی ماں سی. فرمایا تمہارا علیہ اجازت لینا پھر میرے نبی نے سارے سنی مسلمان کٹھے ہو کے غازی مرید حسین کو لائے, وکیل بنایا تے آ کے وکیل کہنے لگا غازی صاحب اس وچ آیا ہوش کھو بیٹھا. دوبارہ بولو میں کہ جوش نہ آ گیا. میں کلمہ پڑھن والا سا انہیں میرے نبی کی توہین کی تھی میں رہ نہ سکیا. میں جوش میں آ گیا. انہاں جوش میں آیا کہ ہوش آیا. انہاں کو بیان دے دے جج دلوں پوچھے کہ میں جوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھتایا نہیں. سارے لوگ اکٹھے ہو کے وکیل صاحب نے مشورہ کیا اس طرح کرو اس نہ مرید حسین دے پیر صاحب کو جائیے. یہ پیراں دی بڑی مندر سنی یہ پیر کو جا کے کہنا کہ پیر صاحب تسی ساڈے نال چلو اور مرید حسین نے کہو کہ اپنا بیان دے وچ تھوڑی جتا لیں لیکن مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کسی قسم دی گستاخی برداشت نہیں کرے. اللہ عمل دی توفیق دے. اور دیگر مبشرین نے یہ بات واضح کر رہے ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ گوتم القدسیہ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض ایسے افراد ہیں جو یہ ہماری نوجوان نسل کو یہ کہ تھنکنگ پاور دے رہے ہیں کہ اسی گھر سے وہ سلمان پر تاثیر ملعون پہ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا, خطبہ دیا, آپ نے ارشاد فرمایا الا فاشهدوا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ اس نے ایک گستاخہ کو اور شاتمہ کس نے قتل کیا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ارے ایمان والو بے شمار مصنف دیگر تفاسیر کا مطالعہ فرمائیے گا. اس کی گستاخ رسول کی اس لاش سے تعفن اٹھا, بدبو تھی اور لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے. حتیٰ کہ لوگوں نے دور سے پتھر پھینک دیا ابو لہب کی لاش پر اور پھینکنے سے اس قدر پتھروں کی بارش کی جس سے اس کی ساری لاش پتھروں میں چھپ گئی. اس کو یہاں 20 لاکھوں کروڑوں سونوں کی بات ہے, سونے کی بات فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین. کچھ لوگ ایسے حالانکہ ہیں لیکن ان کی ایک اعلیٰ درجے کی مثال دینے کے لیے میرا بھی ہو. آج ہم سب یہاں امت مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے جاگوڑ والے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ملک ممتاز قادری اپنی حق سچ پر تھا, اس نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا. جو بھی پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. جس طرح حدیث کی مختلف کتب ہیں جس میں جامع ہے, صحیح ہے, مسند ہے, مستدرک ہے, اسی طرح کتب حدیث میں ایک کتاب ہے جس کو مستطرف کہتے ہیں اور روایات کرنے لگا, نبی پاک کے بارے میں غلط گفتگو اور نازیبہ کلمات کہنے لگا. مسلمانوں کے ان بچوں میں وہ جذبہ ایمانی تھا, نبی پاک کے نام پہ سننے والی وہ بکواس, وہ غلط باتیں سنتے ہوئے راوی لکھتا ہے تمام وہ مسلمان بچے اپنی ہاتھیوں سے ان سوٹیوں سے مار کر اس عیسائی کا گلا کبا کر دیا. جب یہ بات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے, ہمارے مسلمانوں کا مقصد کیا ہے, غلام ہے
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا، شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا، حضور خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا، حضور خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق اسلامیان شاہکوٹ، آج یہ احتجاج اور یہ پرامن ریلی اس مقصد کے لیے نکالی گئی ہے، اور یہ پرامن احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت میں ملک ممتاز، جنہوں نے ایک گستاخ رسول کی زبان سے اپنے پیارے نبی کی گستاخی کے جملے سن کر واصل جہنم کیا، ان کو سزائے موت سنائی، فیصلہ دیا۔ اسلامیان شاہکوٹ آج میلاد مصطفیٰ چوک میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اور تمام ذی شعور لوگ جانتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہر قوم کا حق ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے دل زخمی ہیں اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ریمنڈ ڈیوس 3 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ جیل سے نکال کر بڑے باوقار طریقے سے اور خفیہ انداز سے جہاز پر بٹھا کر امریکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب وہ امریکہ پہنچتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو خبر ہوتی ہے کہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہماری حکومت نے 3 بے گناہ پاکستانیوں کو کچلنے اور شہید کرنے کے بعد اس کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دیا گیا ہے۔ آج انٹیلیجنس کے جو دوست اور مختلف ایجنسیوں کے لوگ ہمارا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم اس لیے جمع ہوئے یہاں کہ ایوان اقتدار تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ہمارے احتجاج کا ریکارڈ رکھا جائے۔ آج یہ قوم اس لیے جمع ہوئی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو 3 آدمیوں کو شہید کرنے کے بعد عزت و وقار کے ساتھ اگر رہا کر کے باوقار اور باعزت طریقے سے اس کے وارثوں اور اس کے ملک میں پہنچا دیا گیا تو کیوں؟ اور ممتاز قادری نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا ہے تو اس کو سزائے موت کیوں؟ اور قانون دانوں سے مشورہ کیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر عدالت کیس کی نوعیت میں دیکھتی ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اور غیرت پر اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو قانون اس کو رعایت دیتا ہے، قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس شخص نے غیرت میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ذاتی غیرت میں آ کر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے لچک ہے، تو جو رسول اللہ کے دشمن کو، گستاخ کو غیرت ایمانی میں آ کر
قتل کرتا ہے اس کے لیے رعایت قانون کے اندر کیوں نہیں ہے؟ آج ہم یہ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ملک ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت پر نظر ثانی کی جائے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم تصوف پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بھی انتہائی اشتعال انگیز حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ہم اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات دلوں سے نکال لی جائے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، روڈوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور مختلف مقامات پر جو خون ریزی جاری ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس ملک میں ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ اشتعال انگیز حالات میں بھی نہ صبر کا دامن ہمارے اکابر نے پہلے چھوڑا تھا نہ اب چھوڑیں گے، لیکن یہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پر کھل کر علی وجہ بصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ملک ممتاز قادری تیری جرأتوں کو سلام، جس نے رسول اللہ کی شان اقدس میں نازیبہ جملہ بولا، اس کی زبان کتی سے کھینچ کر کتے کے آگے ڈال دیں گے۔ حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم کٹنا اور مرنا جانتے ہیں۔ یہ درس ہمیں قرآن نے دیا، یہ حدیث نے دیا، اور مفکر پاکستان علامہ اقبال یہ پیغام آپ کو دے گئے۔ اقبال کہتے قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اور ہم اقبال کے پیغام کو لے کر آج نکلے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم عروس، مصور پاکستان اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم عروس، گربعون رسیدی تمام بو لہبیس، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، غبار راہ کو بخشا جس نے فروغ وادی سینہ، مزاج عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج اسلامیہ نے شاکوٹ اور نوجوانان ملت اسلامیہ اس پیغام کو لے کر نکلے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ پیغام محبت کیا ہے جو ہمارے قائد محترم پاکستان سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم، جن کی کال پر آج شاہکوٹ کے تمام غیور مسلمان جمع ہو کر غازی ممتاز قادری کو ملنے والی سزا کے خلاف سراپا احتجاج ہے، ہم اپنے قائد کی جرأتوں کو سلام کرتے ہیں، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ناموس رسالت کے لیے ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ اور یہ بات کامر کرانا چاہتے ہیں اور یہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو امریکہ کے آگے بک چکے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت ایمانی موجود ہے یا نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں سن 53 کی تحریک تحفظ ختم نبوت ہو یا 74 کی تحریک تحفظ ختم نبوت ہو، جو جذبہ اس دور میں ناموس رسالت کا تحفظ کا قوم کے اندر موجود تھا، آج سے دگنا جذبہ آج بھی قوم کے اندر موجود ہے۔ ڈرایا گیا اس وقت ختم نبوت کی تحریک میں، کہا گیا پولیس کے ذریعے
खुफिया एजेंसियों के जरिए कहा गया कि जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से ख़त्म नबूवत से वापस लौट आइए, वरना ये होगा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, पाँव में बेड़ियाँ डाली जाएंगी। उस वक्त हमारे मर्द मुजाहिद अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, जिनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में सजाए मौत सुनाई गई, जब उनकी मुलाकात के लिए उलमा का वफ्द गया और कहा कि हजरत ये राह हक में सोबतें तो आया ही करती हैं, और दीन के मामले में एक रुखसत का रास्ता होता है और एक अजीमत का रास्ता होता है। रुखसत का रास्ता ये है कि खामोश हो के घर बैठ जाओ, और अजीमत का रास्ता ये होता है कि बातिल को ललकारो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। और ये खूबी अल्लामा नियाज़ी मरहूम में बदर्ज आतम मौजूद थी। उनसे कहा कि नियाज़ी साहब, आप तकरीरें करना छोड़ दे, खत्म नबूवत की तहरीक में आपके खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे, आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो जेल की सलाखों को पकड़कर नियाज़ी ने कहा कि जेल तो क्या चीज है, हम मुस्कुराएं दार पर। जेल तो क्या चीज है, हम मुस्कुराएं दार पर, कमली वाले की कसम सब फिदा हैं सरकार पर। किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, किसी सियासी आज़म के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की नामूस के लिए, गुंबद खजरा के बकी की इज्जत व वक़ार के लिए कहा कि जेल तो क्या चीज है, हम मुस्कुराएं दार पर, कमली वाले की कसम सब फिदा हैं सरकार। और जब सजाए मौत सुनाई गई, सहाफियों ने सवाल किया अल्लामा नियाज़ी से कि जब अदालत ने आपको तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में काम करने की वजह से जो सजाए मौत जब जज ने अदालत में सुनाई थी, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जब जज ने कहा कि इनको सजाए मौत दी जाती है, तो नियाज़ी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। कहा किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, मकसद तो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस का है। इसलिए हजरात, आज हम ईवान इख्तिदार तक ये बात पहुंचाने के लिए, और ये हमारी आवाज पहुंच रही है और इसका बाकायदा रिकॉर्ड एहतजाज का रखा जाए। हमारे कायद साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम, उनकी मजीद हिदायत पर हम लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में निकलेंगे। और आज की ये रैली और एहतजाज उन्हीं की काल पर है, और हमने कहा कि फजल करीम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फजल करीम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फजल करीम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये देख रहे हैं हजरत सैयदना दातागंज बख्शली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मज़ार अक़दस पर बम धमाके हुए, तो ये मर्द दरवेश मैदान अमल में निकला, तारीखी लॉन्ग मार्च किया फजल करीम ने। ये उस अजीम बाप का बेटा है जिसका नाम मुहद्दिस आज़म था। उन्होंने कहा मेरी रगों में मुहद्दिस आज़म का खून है, मैं कर सकता हूँ, अपनी जान का नजराना दे सकता हूँ, मगर गुंबदे खजरा के मकी की इज्जत से बगावत नहीं कर सकता। आज हमारा फर्ज है कि हम गाजी मुमताज कादरी के शाना बशाना इस आवाज को न निकले, और ये हमारा यहाँ जमा होना यकीनन रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर होगा। न किसी दुनिया के लिए, न जाती वक़ार के लिए, मसला है नामूस रिसालत का। उस मर्द मुजाहिद ने देखा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की गैरत गालिब आ गई और उसने ये कदम उठा लिया। अब फिर एहतजाज करते हैं इस सजा के खिलाफ और मुतालबा करते हैं कि बाइज्जत और बावकार तरीके से मलक मुमताज कादरी को रिहा किया जाए और उनकी इस सजा पर नजर सानी की जाए। कि आप इस करारदाद की हिमायत करते हैं? सब हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत
मोहब्बत रसूल के, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा। मैं आप तमाम अहबाब का, पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों ने, 30 दीनी जमातों ने जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया हमारे कायदे मोहतरम फ़ज़ल करीम साहब की आवाज़ पर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहकोट की तमाम दीनी जमातों का, उलमा का इस काल पर लब्बैक कहा और एहतजाज के अंदर शरीक हुए। अल्लाह करीम कदम कदम आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ व तवस्सुल से अपनी रहमत अता फरमाए। मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा क़यादत की तरफ से जो लाहिया बनाएगा उसी को लेकर निकलेंगे। अल्लाह हमारा एहतजाज कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मुल्क हमारा बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। आप यकीन जानिए, न इज्जत महफूज है, न जान महफूज है। इन नाजुक हालात में दुआ करनी है अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब देखिए, फौज का महकमा और पुलिस का महकमा जो अवाम की जानों के मुहाफिज हैं, जब वो महफूज नहीं है तो कौन महफूज है? अब पुलिस वाले बेचारों का क्या कसूर है, फौज का क्या कसूर है? उनकी जानें महफूज नहीं है। इस नाजुक दौर में मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, मौला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से हमारे मुल्क को महफूज फरमा। मौला करीम जिनके नापाक अज़ाइम व इरादे हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा, हमें गैरत ईमानी अता फरमा। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा से दहशत गर्दों कातिलों से हमारे मुल्क को महफूज फरमा, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। ये पुलिस वाले, ये फौज वाले, ये तो हमारे मुहाफिज हैं, मुल्क के मुहाफिज हैं, सरहदों के मुहाफिज हैं। या अल्लाह तो इनकी हिफाजत फरमा। बहुत दुख होता है कि एक फौज में एक आदमी मुलाजिम है, उसकी जान तलब हो गई। पुलिस में एक आदमी है, वो लोगों की जान बचाने के लिए मामूर है, उसकी जान जब तलब होती है तो दिल खून के आंसू रोता है। बेगुनाह शहीद होते हैं, खून के आंसू दिल रोता है। मौला तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं, तो अपनी फजल से, अपने करम से इस मुल्क को अमन की खैरात अता कर, जानों की हिफाजत फरमा, मालों की हिफाजत फरमा, इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमने आग और खून का दरिया उबूर कर हासिल किया है। ये पाकिस्तान जब बना, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आग और खून का दरिया उबूर कर ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया। अब ये मुल्क खतरे में है, ये अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हुजूर के सदक़े से करम फरमा, फजल फरमा। जितने गयूर मुसलमान अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करने के लिए गाजी मुमताज कादरी को मिलने वाली सजाए मौत के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए, सबका जमा होना कबूल फरमा। मौला तू जानता है किसी का कोई जाती मकसद नहीं, आज़म नहीं, तेरी रज़ा व खुशनुदी के लिए तेरे महबूब की मोहब्बत दामन में लेके आए हैं। मौला कबूल फरमा, रहमत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।